اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، اس سے پہلے ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، امپورٹنس آف ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، لیکچر دے چکے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے ٹائپس آف ایجوکیشن اینڈ اٹس سورسز۔ ان ایجوکیشن کی اقسام کیا ہے اور اس کے ذرائع کیا ہے، اس کے سورس کیا ہے، کون سے ذرائع سے ہم ایجوکیشن کو حاصل کر سکتے ہیں، اور کسی سوسائٹی کے، کسی نیشن کے فرد کو جو ہے نا وہ ایک پرپسفل اور میننگ فل جو ہے نا سٹیزن بنا سکے، اور ایک ایسا سٹیزن جو مہذب ہو، تہذیب یافتہ ہو، اور دوسرے جو انڈیویجولز ہیں، دوسرے جو افراد ہیں، ان کے لیے ایک فروٹفل ثابت ہو، ان کے لیے ایک بہترین انسان ثابت ہو۔ اس کے لیے ٹائپس آف ایجوکیشن جو ہے نا اس کو مختلف 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں جو ہے ٹائپس آف ایجوکیشن، اس کے 3 ٹائپس ہے۔ ٹائپس آف ایجوکیشن کے کتنے ٹائپس ہیں؟ 3 ٹائپس ہیں۔ ایک اس میں ہے انفارمل ایجوکیشن۔ کون سا ہے؟ انفارمل ایجوکیشن۔ انفارمل ایجوکیشن۔ دوسرا جو ہمارے پاس اس میں ایجوکیشن کا ٹائپ ہے وہ ہے فارمل ایجوکیشن۔ کون سا؟ فارمل، وہ ہے فارمل ایجوکیشن۔ دوسرا جو ہے وہ اس میں فارمل ایجوکیشن ہے، اور تیسرا جو ہمارے پاس ہے وہ اس میں نان فارمل ایجوکیشن ہے۔ نان فارمل، نان فارمل ایجوکیشن ہمارے پاس کتنے ٹائپس آ گئے؟ 3 ٹائپس آئے ہیں۔ انفارمل ایجوکیشن، فارمل ایجوکیشن، نان فارمل ایجوکیشن۔ انفارمل ایجوکیشن میں جو ہے نا اس میں چھوٹے بڑے، نوجوان یا بوڑھا، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، یہ جو ہے نا اس میں اس کی کوئی باؤنڈز نہیں ہے، یعنی یہ جو ہے نا باؤنڈ لیس ہے، ٹائم باؤنڈ لیس ہے، یہ جو ہے نا اسپیس باؤنڈ لیس ہے، یہ جو ہے نا اس میں یعنی اس میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ آپ جہاں بھی ہو، جس کے پاس بھی ہو، آپ سیکھتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہو، جس کے پاس بھی ہو، آپ جو ہے نا سیکھتے ہو۔ آپ جو ہے نا اس میں آپ مثال کے طور پر آپ جو ہے نا انفارملی آپ کسی بندے سے ایک گروپ میں بیٹھے ہوئے، آج کسی نے بات کہی، وہ آپ کے ذہن میں آ گئی، وہ آپ نے سیکھ لی، یہ انفارمل ہے۔ آپ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ ہو، وہاں جو ہے آپ نے کچھ سیکھا یا آپ نے سیکھا، اپنے دوستوں سے آپ کچھ سیکھ رہے ہو، تو یہ انفارمل ہے۔ اس میں ٹائم کی کوئی قدر نہیں ہے، اس میں پلیس کی کوئی وہ نہیں ہے، یعنی یہ میں اگر آپ دوبارہ ریپیٹ کروں، یہ ایج جو ہے، اس میں ایج کی کوئی وہ نہیں ہے، اس میں قدر نہیں ہے، اس میں ٹائم کی وہ نہیں ہے، یعنی آپ کہیں بھی آپ سمپلی ورڈز میں، سمپل الفاظ میں ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ انفارمل ایجوکیشن از لرننگ دیٹ ہیپن آؤٹ سائڈ آف ٹریڈیشنل کلاس روم اور اسٹرکچر سیٹنگ۔ یہ کوئی اسٹرکچر سیٹنگ اس کا نہیں ہوتا، یعنی نہ آپ کے پاس کوئی کریکولم ہوتا ہے، نہ آپ کے پاس کوئی سلیبس ہوتا ہے، نہ آپ کے پاس کوئی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، بس یہ آپ سیکھتے جاتے ہیں، یہ آپ سیکھتے جاتے ہو۔ لیٹ سپوز آپ گھر میں جو ہے نا کوئی چیز سیکھتے ہو، تو اس کو جو ہے نا یہ اس کے لیے آپ کوئی ٹائم نہیں، آپ رات کے وقت بھی سیکھ سکتے ہو، دن کے وقت بھی سیکھ سکتے ہو، آپ جو ہے نا یہ کمرے کے اندر، کمرے کے باہر، یعنی اس میں آپ کا کوئی کنٹرول ہوتا ہی نہیں۔ آپ انفارمل ایجوکیشن کہیں بھی آپ سیکھ سکتے ہو۔ اس کے سورسز کو ہم نے بعد میں ڈسکس کرنا ہے، سورسز کو ہم نے بعد میں ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فارمل ایجوکیشن۔ فارمل ایجوکیشن جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے، اس کا جو فارمل جو ورڈ اس نے یوز کیا ہے، یہ آپ نے ایک خاص احاطے میں رہ کر آپ نے یہ ایجوکیشن حاصل کرنی ہے۔ یہ ایج باؤنڈڈ ہے، ٹائم باؤنڈڈ بھی ہے، پلیس باؤنڈڈ بھی ہے۔ اس میں آپ کے پاس ایک پلاننگ ہوتی ہے، کیریکولم ہوتا ہے، سلیبس ہوتا ہے، ٹائمنگ ہوتی ہے، اور اس میں آپ جو ہے نا ایج لیٹ سپوز آپ اے بی سی جو ہے نا وہ آپ کو اے بی سی یاد کرنی ہے، تو آپ نے اس کے لیے نرسری میں بچے کو بٹھانا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ جا کے آپ نے اس کو آگے لے کے جانا ہے، ایم اے تک، بی اے تک، ایم ایس سی تک، ایم فل تک، پی ایچ ڈی تک آپ اس کو پڑھانا ہے۔ یہ جو ہے نا اس کو ہم فارمل ایجوکیشن ہیں۔ اس کے لیے ایک خاص بلڈنگ ہوتا ہے، اس بلڈنگ میں ٹائمنگ ہوتی ہے، کیریکولم ہوتا ہے،
اس میں سلیبس ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہے. یعنی فارمل ایجوکیشن کو ہم سمپلی یہ بیان کر سکتے ہیں، فارمل ایجوکیشن مینس going to school to learn things like reading, writing and maths وغیرہ. For instance, when you go to the classroom and listen to the teacher and then do your homework and then you are experience that skill which is given by the teacher toward you is called formal education. یعنی اس میں آپ نے ایک خاص چیز کو فالو کرنا ہے، ایک خاص سلیبس کو فالو کرنا ہوتا ہے، ایک خاص ٹائم کو فالو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فارمل ایجوکیشن. اب ہمارے پاس جو تیسرا ٹائپ آف ایجوکیشن آتا ہے وہ ہے نان فارمل ایجوکیشن. اس کو ہم سیمی فارمل ایجوکیشن کا نام بھی دے سکتے ہیں. اور اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ فارمل ایجوکیشن کی ہے اور کچھ جو ہے نا فارمل ایجوکیشن کے جو ہے نا اس کے علاوہ ہے. یہ اس کو ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹرکچرڈ ہوتی ہے، آرگنائز ہوتی ہے، لیکن یہ اسپیس باؤنڈیڈ نہیں ہوتی. اس کے لیے جگہ کا تعاون یہ ایج باؤنڈیڈ بھی نہیں ہوتی. یعنی اس میں ایج بھی آپ جو ہے نا نہیں سکتے. یہ آپ کسی بھی جگہ حاصل کر سکتے ہو، کسی کمیونٹی سینٹر میں، کسی ورک شاپ میں یا آن لائن کورسز میں، جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہو. ایجوکیشن جو ہے نا حاصل کر سکتے ہو یا ایجوکیشن دے سکتے ہو. اس کو ہم نان فارمل ایجوکیشن کا نام دے سکتے ہیں. اس میں آپ ہو سکتا ہے سلیبس بھی فالو کرو، اس میں ہو سکتا ہے آپ کیریکولم بھی فالو کرو، اس میں ہو سکتا ہے آپ جو ہے نا اسٹرکچر جو شکل ہے اس کی وہ بھی آپ فالو کر سکتے ہو. لیکن یہ ٹائم باؤنڈیڈ نہیں ہے اور یہ اسپیس باؤنڈیڈ یا اسپیس باؤنڈیڈ بھی نہیں ہے. اس کو ہم نان فارمل ایجوکیشن کا نام دے دیتے ہیں. اس کو نان فارمل ایجوکیشن کا نام دے دیتے ہیں. نان فارمل ایجوکیشن زیادہ تر جو ہے نا یہ ہمارے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں تعلیمی بالغہ وغیرہ یا جو ہے نا جو ورک شاپ میں بچے کام کرتے ہیں اس کے لیے ہوتا ہے. تو اس کو ہم نان فارمل کے ایجوکیشن کا نام دیتے ہیں. ٹائپس آف ایجوکیشن ہمارے پاس جو ہے نا وہ انفارمل ایجوکیشن، فارمل ایجوکیشن، نان فارمل ایجوکیشن. اب ہم نے اس کے سورسز کو ڈسکس کرنا ہے، یعنی وہ کون سے ذرائع ہیں جس کے ذریعے ہم تعلیم جو ہے نا اس کو حاصل کر سکتے ہیں. پہلے جو ہے نا ہمارے پاس انفارمل ایجوکیشن آتا ہے. انفارمل ایجوکیشن کا جو ہمارے پاس سورس ہے وہ اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے انفارمل ایجوکیشن، وہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو آتا ہے وہ فیملی ہے. فیملی یعنی ہم فیملی میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ چھوٹا بڑا کام جو ہے نا وہ سیکھ سکتے ہیں. ہم بڑوں سے سیکھتے ہیں، چھوٹوں سے سیکھتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی ہے، ہمارے پاس جو نالج آتی ہے، اسکل آتی ہے، ہمارے بیہیویئر میں چینج آتی ہے، تو اس کو ہم جو ہے نا فیملی سے جو سیکھتے ہیں اس کو ہم ایک پہلا ذریعہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے فیملی. دوسرا ہمارے پاس جو ذریعہ ہے انفارمل ایجوکیشن کا وہ ہے ریلیٹیوز. یعنی ہم اپنے رشتہ داروں سے سیکھتے ہیں جو ہے نا جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہم وہاں جاتے ہیں، ہم جو ہے نا اس کے گھروں میں دیکھتے ہیں، پھر ہم اس چیز کو اڈاپٹ کرتے تھے. وہ ہمارے رویے میں تبدیلی لاتی ہے، اور جو ہمارے رویے میں تبدیلی آتی ہے، ہمارے اسکل میں جو تبدیلی آتی ہے وہ ہمارے لیے ایجوکیشن ہو گیا. وہ اپنے ریلیٹیوز یا اپنے رشتہ داروں کے جو ہے نا گھر میں سیکھتے ہیں. اس کو ہم دوسرا جو اس کا سورس ہے وہ ہے ریلیٹیوز. تیسرا جو ہے نا ہمارے پاس وہ ہے فرینڈز. ہم اپنے معاشرتی زندگی میں اپنے دوست رکھتے ہیں. اب ہمارے دوست ہوتے ہیں مختلف قسم کے، ہم ان سے بھی سیکھتے ہیں. یہ بھی انفارمل ایجوکیشن کا ایک ذریعہ ہے. چوتھا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سوسائٹی. ہم جو ہے نا جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، یعنی جس سوسائٹی ہمارا رہن سہن ہوتا ہے ہم وہاں سے بھی سیکھتے ہیں. یہ بھی انفارمل ایجوکیشن کا ایک سورس ہے. ہم جو ہے نا اپنے پیرز یعنی دوستوں سے بھی سیکھتے ہیں. ہم اپنے پیرز مطلب اپنے دوستوں سے بھی سیکھتے ہیں. میڈیا سے بھی ہم سیکھتے ہیں، مختلف قسم کی میڈیا جو چینلز ہے اس سے بھی ہم، یہ بھی انفارمل ایجوکیشن کا. اور میڈیا سے چھوٹے بڑے سب جو ہے نا وہ سیکھتے ہیں. یہ انفارمل ایجوکیشن کا ایک ذریعہ ہے. اور کبھی کبھار ہم کھیل کود کے لیے باہر جاتے ہیں، گراؤنڈز میں جاتے ہیں، وہاں ہم مختلف قسم کی چیزیں سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر جو ہے نا اڈاپٹ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں جو ہمارے رویے میں چینج لاتی ہے. اس کو بھی ہم انفارمل ایجوکیشن کا ایک ذریعہ جو ہے نا بیک گراؤنڈ کو بھی
یہ انفارمل ایجوکیشن کا ایک ذریعہ ہے، پلے گراؤنڈ۔ دوسرا جو ہمارے پاس فارمل ایجوکیشن ہے، فارمل ایجوکیشن جو اسٹرکچرڈ ایجوکیشن جس کو ہم نام دیتے ہیں، یہ بھی ہم مختلف اس کی مختلف سورسز ہمارے پاس ہوتی ہے جس سے ہم اسٹرکچر اور کیریکولم وائز، سلیبس وائز، ٹائم وائز جو ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، جو ایک خاص پلاننگ کے ذریعے، ایک خاص آرگنائز طریقے کے ذریعے ہمیں دیا جاتا ہے، اس کو ہم جو ہے نا اس کے ہمارے پاس سورسز جو ہے نا، ایک ہمارے پاس آتا ہے اسکول۔ ہم اسکول، اس کے لیے اسکول جاتے ہیں، اے بی سی سیکھتے ہیں، الف ب ت س سے سٹارٹ لیتے ہیں، اے بی سی سیکھتے ہیں، ہمیں ایک خاص ترتیب سے سکھایا جاتا ہے، ایک خاص اسٹرکچر سے سکھایا جاتا ہے، ایک خاص پلاننگز کے ذریعے سکھایا جاتا ہے۔ کالجز بھی اس کا ایک ذریعہ ہے، کالجز بھی ہم جاتے ہیں، جب ہم اسکول جو ہے نا اسکول سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کالجز جاتے ہیں، کالجز سے فارغ ہو کے یونیورسٹیز جاتے ہیں، اور یہ اس کا یونیورسٹیز اور یہ تعلیم جو ہے نا اس کا ایک خاص ٹارگٹ ہوتا ہے۔ ہر ایک جو اسٹرکچر تعلیم ہے، آرگنائز تعلیم ہے، اس کا لاسٹ میں ایک خاص ایمز ہوتے ہیں، اس مقاصد ہوتے ہیں، اور یہ اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک ہمیں جو ہے نا اسی اسٹرکچر پہ لے جا کے اس مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا ٹریننگ انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں، یہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے، ٹریننگ انسٹیٹیوشنز۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ریلیجیس انسٹیٹیوشنز بھی اس میں ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں، ریلیجیس انسٹیٹیوشن، ریلیجیس انسٹیٹیوشن، اس میں ہم ریلیجیس انسٹیٹیوشن بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو ہے نا فارمل ایجوکیشن کے سورسز ہیں۔ ہمارے پاس اب جو تیسرا ٹائپ آف ایجوکیشن ہے وہ ہے نان فارمل ایجوکیشن۔ یہ ہم نے پہلے ڈسکس بھی کیا کہ یہ نہ تو ایج باؤنڈیڈ ہوتا ہے، نہ ٹائم باؤنڈیڈ ہوتا ہے، نہ پلیس باؤنڈیڈ ہوتا ہے۔ اس میں ان چیزوں کی قدر نہیں، اور اس کے ذرائع ہے مختلف، یعنی کس طریقوں سے جو ہے نا ہم اس کی مثال ہم تعلیمی بالغاہ یا ایڈلٹ ایجوکیشن یا پلے گروپ وغیرہ کا دے سکتے ہیں۔ اس میں آن لائن اس کے جو ہمارے پاس سورسز ہے وہ ہے مختلف قسم کے سورس ہے، ڈسٹینس ایجوکیشن، ڈسٹینس ایجوکیشن، یعنی ہم کسی بھی جگہ بیٹھ کے یہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں ایج کی بھی کوئی لمٹ باؤنڈیڈز نہیں ہوتی، اس میں ٹائم کی بھی کوئی جو ہے نا قدر یا باؤنڈیڈ نہیں ہوتا، ٹائم بھی اس میں فری ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا ایج کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اس کا جو دوسرا ٹائپ ہے، دوسرا سورس ہے، وہ ہے سمر انسٹیٹیوشنز۔ سمر انسٹیٹیوشن یعنی جب سمر انسٹیٹیوشن، اس کا یہ دوسرا سورس ہے۔ اس کا جو تیسرا سورس ہے وہ ریڈیو براڈ کاسٹنگ ہے۔ آپ ریڈیو کو کہاں بھی جو ہے نا سن سکتے ہو، ریڈیو براڈ کاسٹنگ، ریڈیو کو آپ کہیں بھی سن سکتے ہو، آپ کے لیے کوئی پلیس کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے لیے ٹائم کی ضرورت، کہیں بھی آپ سن سکتے ہو۔ اس طرح ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، اوپن یونیورسٹیز، اس میں ایک اہم کو بھی آ گیا، اوپن یونیورسٹیز۔ اوپن یونیورسٹیز یعنی آپ اس کو جو پاکستان میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے یا دوسرے ممالک میں آپ بیٹھ کے آن لائن کورسز کر سکتے ہو۔ یہ نان فارمل ایجوکیشن کے سورسز ہے۔ اس میں ایک اور جو پاکستان میں ابھی بھی سٹارٹ ہے وہ ہے ایڈلٹ لٹریسی۔ 5 نمبر پہ جو آتا ہے اس کا سورس ایڈلٹ لٹریسی۔ ایڈلٹ لٹریسی یہ بھی جو تعلیمی بالغاہ ہے یہ بھی جو ہے نا اس میں آتا ہے نان فارمل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا ٹائپ آف ایجوکیشن اینڈ اٹس سورسز۔ پہلا ٹائپ جو ہے نا ٹائپ آف ایجوکیشن ہمارے پاس انفارمل ایجوکیشن، فارمل ایجوکیشن، نان فارمل ایجوکیشن۔ انفارمل ایجوکیشن میں ہمارے پاس جو سورسز ہے وہ ہے فیملی، ریلیٹیوز، فرینڈز، سوسائٹی، پیئرز، فرینڈز، پلے گراؤنڈ وغیرہ۔
فارمل ایجوکیشن میں ہمارے پاس جو سورسز ہے اسکول کالجز یونیورسٹیز ٹریننگ انسٹیٹیوشن ریلیجیس انسٹیٹیوشن اور جو نان فارمل ایجوکیشن میں ہمارے پاس سورسز ہے وہ ہے ڈسٹینس ایجوکیشن سمر انسٹیٹیوشنز ریڈیو براڈ کاسٹنگ اوپن یونیورسٹیز آئیڈل لٹریسی انسٹیٹیوشن یہ ہمارے پاس جو ہے نا ٹائپ آف ایجوکیشن اینڈ سورسز دیا گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوئی. تھینک یو.